نیند آدھی موت ہے. جب انسان سو جاتا ہے اس کی روح اس سے جسم سے نکل کے تو وہ پوری دنیا کی سیر کرتی ہے. برین میں نیو آئیڈیاز کیسے لے کے آئے؟ نیا آئیڈیا ہمیشہ ہمارے کریٹو برین میں ہوتا ہے. دماغ میں پانی پڑ جانا یہ کیا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں. ڈولے شاہ کا چوہا، ان کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے. لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کے سر پہ لوہے کی ٹوپی بنا دی جاتی ہے. جنگلی کبوتر کھانا. یہ لکوے کے جو مریض ہوتے ہیں جو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جانگلی کبوتر کھلاؤ 5-6 ہفتے میں ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. مرغی کا دورہ پڑے تو سارے چوکنا ہو گئے، اوئے کیا ہو گیا، کیا کریں کہ کوئی اس کو پانی پلانے کی کوشش کرے گا. کبھی پانی نہیں پلانا چاہیے. السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ ٹی بی ڈی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ نورل سحر. ویورز، آج کا ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایسے مہمان موجود ہیں جو علم، تحقیقات اور انسانی ذہن کے گہرے راز جانتے ہیں، اور لوگ انہیں بگ بی بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر خالد جمیل. تو آئیے انہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ اینڈ تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انسان کیا چیز ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے. بے شک. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں اور جتنی بھی مخلوق، اور ان میں مطلب شجر سے لے کے اور جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جن میں باقی جاندار چیزیں ہیں، ان میں انسان بھی ایک جاندار چیز ہے. لیکن انسان واحد اینٹی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے. تو روح جو ہے نا وہ صرف انسان میں ہوتی ہے اور وہ اتنا اس کو مقدم بنا دیتی ہے. دس از واٹ اے ہیومن بینگ از. اٹس اے بایولوجیکل اینٹی بٹ ویری اسپیشل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ انسان کے ایموشنس اور سوچ اس کی برین کا حصہ ہے یا اس کی روح کی؟ دیکھیے، ہم اگر برین کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے برین میں ایک پورا حصہ ہوتا ہے جس کو لمبک سسٹم کہتے ہیں. اوکے. اب اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ چھپکلی سے ڈرتے ہیں. جی. جب جب آپ چھپکلی دیکھیں گے یا سانپ دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں فوراً میں ایک الارم بجے گا. بالکل. یہ برین کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو امیگڈلا کہتے ہیں. اوکے. جب وہ الارم بجے گا تو پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے فوری طور پہ کہ بھئی کچھ ہونے والا ہے. پھر باڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے برین کا جس کو ہائپوتھیلمس کہتے ہیں. وہ اس خوف سے جو کیفیت پیدا ہوئی تھی آپ کے ڈیفنس کے لیے وہ سے کیمیکل سیکریٹ کرے گا تاکہ آپ فوری طور پہ پھر آپ کا ایک اور برین کا حصہ ہوتا ہے جو میموری کا حصہ ہوتا ہے. وہ فوری طور پہ ریکگنائز کرے گا اس میموری میں سے کہ یہ کیا چیز ہے. اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے برین کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ یہ ریکگنائز کر لے گا کہ نہیں یہ واقعی سانپ یا چھپکلی ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کاغذ کی نہ پھینکی ہو. تو اگر وہ فائنل کر دے گا اس کو تو یا ڈر ختم ہو جائے گا یا آپ پروٹیکٹیو ہو جائیں گی. تو ایموشنز جتنے بھی ہیں یہ ہمارے برین کا حصہ ہیں. اور یہ اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہر آدمی کا تھریش ہولڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اگین سانپ کی مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ کاکروچ کو دیکھ کے، لڑکیاں خاص طور پہ، تو وہ چیخیں مارتی ہوئی چھلانگیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں. وہ سوتی نہیں ہے جب تک کہ اچھا ان کا ایموشنل لیول بہت یا سینسٹیوٹی ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ بہت بڑے بڑے، میں نے دیکھا ہے گاؤں میں، ہماری دیہاتی زندگی میں میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ سانپ نکل آتے ہیں بارش میں، دم سے پکڑا، گھمایا اس کو اور پٹاخ کر کے دیوار سے مار دیا. I've seen it myself. تو یہ ہمارا تھریش ہولڈ ہوتا ہے. اچھا سر، ہم نے نا ایک مت سنی ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں برین کا صرف 10% یوز کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے برین کا 10% استعمال کرتے ہیں، ہم اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پورا برین استعمال نہیں کرتے. ہمارے برین کا آپ 10% کہہ لیں، 20% کہہ لیں، ہمارے برین میں تقریباً اتنے ہی نیورونز ہیں، سیلز ہیں جتنے اس جو ہماری جو ہماری کائنات ہے، جتنے اس کے اندر سیل یعنی اسٹارز کی صورت کے اندر ہیں، اتنے سیلز ہمارے
برین کے اندر ہے بیوٹیفل. اور یہ 100 بلینز کے قریب بنتے ہیں. اوکے. اور جو ہماری گیلیکسی ہے خاص طور پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے جتنے اب کچھ لوگ جو ہیں اب جب مثال دیتے ہیں نا کہ آئنسٹائن کا جو برین تھا کیا وہ زیادہ کام کرتا تھا ایز کمپیئر ٹو این آرڈنری پرسن, تو آئی کیو نکالا جاتا تھا, انٹیلیجنس کوشنٹ. تو کہا ہی جاتا ہے کہ آئنسٹائن کا جو انٹیلیجنس کوشنٹ تھا وہ بہت ہائی تھا. ایوریج جو ہوتا ہے ہمارا وہ 100 اگر کسی کی جو عمر ہوتی ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کی مینٹل ایج سے ملٹی پلائڈ بائی 100. تو ایوریج وہ ہونا چاہیے 100 کے قریب. اگر 100 سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیس انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن 100 سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹیلیجنس سے تھوڑے سے اوور انٹیلیجنٹ تو نہیں کہیں گے, یو آر بریلینٹ. سو دس از ہاؤ یو نو. اب برین کی جو سیلز ہوتی ہیں وہ مختلف ان کے حصے ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک انسان وقت کے ساتھ ساتھ جب ایوولوشن ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ برین کو استعمال کرے گا, لیکن ابھی تک 100% برین کو استعمال نہیں کرتا. اوکے. اچھا سر, آپ نے برین کے پارٹس کا ذکر کیا اور کیسے ان کا الگ الگ رول ہے, تو کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان کا پورا برین ایکٹیو ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. برین دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا سمپل سا کہ جو برین ہے ہمارا اس کے جو حصے ہیں بڑے آسانی سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے نا ہمارا, اس کو فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. یہ ہماری ڈسیژن پاور, ہماری سوچ کا وہ حصہ جس میں کیلکولیشنز آتی ہیں, ذہانت آتی ہے, انٹیلیجنس آتی ہے, ہماری شخصیت کیسی ہے, اس کی ڈٹرمنیشن اس پارٹ میں ہوتی ہے برین کے. فرنٹل کارٹیکس یا پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ایک حصہ ہے ہمارا سائڈ پہ, یہ ہمارا پیرائٹل لوب ہے. یہ ہمارے جو ہم موشن کا, جیسے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اور سوچ کے ہلا رہا ہوں, یہ موومنٹ برین کا یہ حصہ کرتا ہے. پھر ایک ہمارا حصہ پیچھے ہے جس کو ہم سیریبیلم کہتے ہیں, یہ بیلنس کرتا ہے. پھر ایک حصہ ہمارا جو ہے وہ بالکل کن پٹی کے پیچھے ہوتا ہے جسے ٹیمپرل لوب کہتے ہیں, یہ ہمارے جذبات کا حصہ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثلاً کہ ایک گلاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ, تو میں نے اس کو اٹھانا ہے, تو میرے دماغ نے میسج کیا پیرائٹل لوب میں, جس نے آگے سے پیسج میرے ہاتھ کو کیا, اور میرا ہاتھ یوں گیا اور وہ میں نے گلاس اٹھا لیا. اچھا, اب جب میں گلاس اٹھا رہا تھا تو میرا جو کوآرڈینیشن کا سیریبیلم تھا اس نے کہا کہ بھائی اس کو اس طرح ہٹاؤ کہ یہ چھلکے نہ. رائٹ. اور ٹیمپرل لوب نے کہا کہ بھائی یہی گلاس میں نے اگر اٹھا کے کسی کو عزت سے دینا ہے, پیار سے دینا ہے, تو آٹومیٹکلی میرے ایکسپریشن بھی پیار والے آ جائیں گے. اور اگر میں نے غصے سے دینا ہے تو میں کہا ایل ہے, مطلب اس ٹائپ کی. ہاں. سو دا برین ورکس ان کوآرڈینیشن. جن لوگوں کا مثال کے طور پہ یہ سیریبیلم کا حصہ کوآرڈینیشن کا خراب ہو جائے, جب وہ پانی پیتے ہیں تو ان کا گلاس یوں کر رہا ہوگا. اچھا. جن کا پیرائٹل لوب میں فالج جب ہو جاتا ہے تو ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. ہاں جی بالکل. تو اس طرح یہ ایک بڑا دنیا کا, آئی تھنک انسان تو کبھی ایسا ماڈل بنا ہی نہیں سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اتنا خوبصورت ماڈل ہے. اور سر اکثر نا ایک چیز کہی جاتی ہے کہ نیند آدھی موت ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, نیند کو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اپنے طریقے سے جانچا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو گریک مائتھولوجی کے لوگ ہیں, یونان کے پرانے لوگ جو ہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اس سے جسم سے نکل کے تو وہ پوری دنیا کی سیر کرتی ہے, اور جہاں جہاں پہ وہ جاتی ہے وہ واقعات خواب بن کے اس کو دکھائی دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہندو مائتھولوجی بھی کچھ ایسی ہے. پھر چائنیز میتھولوجی. اب یہ مختلف قسم کی سوچیں جو تھیں وہ کر رہی تھی. تو سب سے پہلے سگمنڈ فرائڈ ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ تھا. اس نے بتایا کہ جو انسان جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کا جو ایکٹیو برین ہے یہ کام نہیں کرتا, بلکہ سب کانشیس اس کا بیدار ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا لاشعور بیدار ہو جاتا ہے. اور سوتے ہوئے میں جب لاشعور بیدار ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی من پسند کی جو چیزیں ہیں ان کو برین میں لے کے آتا ہے. اب خواب جب آتے ہیں نا تو بنیادی طور پہ خواب یا تو آپ کی وہ حسرتیں جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہوں,
یا وہ خواہشیں یا وہ خوف جو آپ کے دل میں رہ گئے ہوں وہ پھر لاشعور سے نکل کے اس پردے پہ آتے ہیں جس پہ آپ خواب دیکھتے ہیں. اور اگر وہ بہت ہی برے تجربات آپ کی زندگی کے ہوں، دردناک ہوں، پریشانی والے ہوں، تو نائٹ ٹیررز بھی آتی ہیں. بالکل آپ نے دیکھو نائٹ میئرز بھی آتے ہیں، سلیپ پیرالسس ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ سارا آپ کا لاشعور کر رہا ہوتا ہے. اوکے. بٹ دس از ہاؤ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو خواب آتے ہیں نا یہ ہمیشہ آپ کی وہ سلیپ میں آتے ہیں جو اس کو ریم سلیپ کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ. یہ لائٹ سلیپ ہوتی ہے، یہ بہت ہی گہری سلیپ نہیں ہوتی. یہ وہ سلیپ ہوتی ہے جس میں ہم خراٹے بھی لیتے ہیں، جس کے اندر ہم مثلا یوزلی بولتے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات نیند میں بولتے بھی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہاسٹل میں رہا کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے ایک کمرے میں 3 4 لوگ ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں کچھ لڑکے جب خراٹے لے رہے ہوتے تھے نا تو ہم نے پھر نا اپنا جوتا اٹھا کے چپل اٹھا کے اس کو مارنی. تو وہ جب تھوڑا سا ہل جایا کرتا تھا تو خراٹے ختم ہو جاتے تھے. آپ ابھی بھی آزما کے دیکھیے گا، آپ کے سامنے کوئی بیڈ پہ کبھی کوئی خراٹے لے رہا ہو تو تھوڑا سا اس کو موو کرنا یا زور سے آپ کچھ کہہ دینا اس کو، ایون آپ زور سے اس کو شٹ اپ کہہ دینا تو خراٹے بند ہو جائیں گے. سو تو جب آدمی سوتا ہے اس وقت جو برین ہے اس کا وہ ایکٹیو برین ان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جو سب کانشیس ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اچھا سر، آپ نے برے خواب، ڈرانے خواب، نائٹ میئرز ان کا ذکر کیا ہے، تو یہ کیوں آتے ہیں یا جس کو کانسٹنٹلی آ رہے ہو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیے جن کو کانسٹنٹلی آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا اسٹریس کانسٹنٹ ہے، وہ ریلیز نہیں ہو رہا. اوکے. لیکن عام طور پہ جن لوگوں کو اب ہمارے یہاں جو خوابیں ہیں نا، دیکھیے ان کے بارے میں بھی آپ کو 2 4 دلچسپ باتیں بتاتا ہوں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ میں بتاتا ہوں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کریٹو ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے تخلیق کی ہوتی ہے خواب کے اندر. اور ہمارے بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں، ہمارے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے خواب کے اندر شاعری کی اور وہ شاعری بہت مشہور ہوئی. انگریزی کے اگر ہم پوئٹس دیکھیں تو ایک نظم ہے قبلۂ خان. وہ جو نظم تھی وہ خواب میں لکھی گئی تھی. اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ لکھنے والا جو شاعر تھا اس کی بیوی نے اس کو سوتے ہوئے میں اٹھا دیا تو اس کی خواب ٹوٹ گئی. تو اس نے پھر جتنی لکھی اتنی ہی وہ لکھ سکا بعد میں. اچھا اسی طرح پھر میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو دنیا میں ایک بہت بڑا ریولوشن آیا اینٹی بایوٹکس کا، پینسلین کا. تو جو سر فلیمنگز تھے جنہوں نے پینسلین ایجاد کی تو وہ لگے رہے کہ جی میں کس طرح ایجاد کروں، میں کیا کروں. تو ایک دن تنگ آ کے وہ سو گئے، یعنی کام کرتے کرتے وہ نیپ لینا شروع کر دیا انہوں نے. تو ان کو خواب کے اندر کچھ اشارے ملے کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے سانپ ہے انہوں نے اپنی دم اپنے منہ میں لے کے رکھی ہوئی ہے اور اس طرح وہ. تو اس سے ان کو بنزائن جو مولیکیول تھا اس کا ایک قسم کا اشارہ مل گیا. تو وہ اٹھے اور اپنے خواب کے مطابق انہوں نے ویسے دائرے بنائے اور الٹیمیٹلی انہوں نے پینسلین ایجاد کر دی. تو بہت ساری چیز جو ہے. اچھا پھر کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انٹیوشنل ہوتے ہیں، وہ آپ کو آنے والے وقت کا بتا دیتے ہیں. بالکل رائٹ. اور مثال کے طور پہ اگر حضرت یوسف کی آپ کہانی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھیں تو اس وقت کا جو بھی وہاں پہ گورنر تھا یا بادشاہ تھا تو اس نے خواب دیکھی کہ 7 سال تک یا 7 بھینسوں کا یا گائے کا دیکھا اور وہ دودھ نہیں دیتی تھی وغیرہ وغیرہ، اور کسی کو پتہ نہیں چلا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے نا وہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑا مہارت رکھا کرتے تھے. تو بادشاہ کے سامنے پھر بادشاہ نے ان کو بلایا، پیش ہوئے تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ایک اشارہ آپ کو ملا ہے کہ آپ کی سلطنت کے اندر 7 سال تک قحط رہے گا اور آپ اس کا بندوبست پہلے ہی کر لیں. تو پھر انہوں نے بندوبست کر لیا اور 7 سال واقعی قحط رہا. اور اس طرح پھر اس وقت جو بادشاہ تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر یا جو بھی گورنر وہ بنا دیا. تو یہ مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اوٹ پٹانگ کے خواب، مثلا کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم کہاں پر ہیں اور عجیب سا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ہاں دیٹ انڈیکیٹس برین از ان کنفیوژن.
آپ کا برین اس وقت کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے, آپ کی سلیپ اچھی نہیں ہوتی. اور آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ جس طرح رات کو سوئے ہیں اور آپ اٹھ گئے, مثال کے طور پہ 4-5 بجے آپ اٹھ گئے اور دوبارہ سونا چاہ, تو اس پیریڈ میں آپ کو خواب چھوٹے چھوٹے کافی آئیں گے. بالکل رائٹ, ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ دیجا وو کیا ہے؟ کہ اکثر ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی چیز اٹھائیں گے, ہمیں لگے گا یہ تو ہم نے پہلے بھی کی ہے, اور وہ بے شک ہم پہلی بار کر رہے ہوں گے, کسی سے مل رہے ہوں گے, پہلی بار ملیں گے, لیکن ہمیں لگے گا کہ یہ مومنٹ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, اس کی جو حقیقت ہے وہ کئی طریقے سے ایکسپلین کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ بتانے کا تو یہ ہے کہ ہم سب کی جینیٹک میموری ہوتی ہے. یعنی ایک تو وہ چیزیں نا جو ہم نے دیکھی, ہم نے محسوس کی, ایک ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی یا محسوس کی, وہ جینیٹک میموری بھی ہم میں آ جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ جائیں اور وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ ہماری اس جینیٹک نسل میں کسی پیڑھی میں کسی نے, ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی ہو, اینڈ الٹیمیٹلی وی فیل, کیونکہ ہمیں پھر وہ میموری کو لگتا ہے نا کہ جس طرح ہم نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے. تو ایک تو اس کی یہ ہم وہ کرتے ہیں. اچھا, پھر دوسری اس کی توجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں, زندگی میں پہلی دفعہ دیکھتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح, اور پھر آپ کو انسیت بھی ہو جاتی ہے. بالکل, آپ کو لگتا ہے کہ یو آر گیٹنگ گڈ وائبس. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح میں, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائی تھی وہ تو اس کائنات کے بنانے سے پہلے بنا دی تھی, پھر ان کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیا تھا, اس ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ آتی ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو روحیں وہاں پہ ایک دوسرے کو جانتی تھیں وہ اس دنیا میں آ کے جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو وہ پہچان لیتی ہیں, یا ان کے اندر وہ انسیت پیدا ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک وی آل ٹرانسمٹ وائبس. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا, کچھ لوگ سال ہا سال آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اجنبی رہتے ہیں. بالکل, اور کچھ لوگ کچھ لمحوں میں آپ کے اپنے بن جاتے ہیں. جو آپ کے اپنے بن جاتے ہیں اصل میں وہ آپ کے اپنے ہی تھے. وہ آپ کے اپنے ہی تھے. اور جو اجنبی لگتے ہیں آپ کو وہ آپ کے کبھی اپنے نہیں بن سکتے. انہوں نے زندگی بھر اجنبی ہی رہنا. بہت گہری بات کیا آپ نے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ برین میں نیو آئیڈیاز کیسے لے کے آئیں؟ برین ہمارا جو ہے نا, اس کا پھر اگین تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. جی ہمارے برین کے دو مین, وہ تو میں نے بتایا نا کہ یہ برین کے دو پارٹس ہیں, رائٹ برین اور لیفٹ برین. جو ہمارا رائٹ برین ہے یہ آرٹسٹک برین ہے. آرٹسٹک برین کا مطلب ہے کہ ہمارا میوزک, ہمارا آرٹسٹک ورک, ہمارا ایکٹنگ, ہمارا پینٹنگ, جتنے بھی اس قسم کے کام کرنے والے کام ہیں وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہمارے رائٹ برین میں جنریٹ ہوتی ہیں. لیفٹ برین جو ہمارا ہوتا ہے وہ میتھمیٹیکل ہے. سائنس کیا ہوتی ہے, الجبرا اینڈ میتھمیٹکس کیا ہوتے ہیں, جتنی بھی خشک چیزیں ہوتی ہیں نان آرٹسٹک, وہ ہمارے لیفٹ برین میں ہے. اچھا, اب ہمارے جو کریٹیوٹی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ نیا آئیڈیا جنریٹ ہونا, نیا آئیڈیا ہمیشہ ہمارے کریٹیو برین میں ہوتا ہے جو رائٹ سائڈ کا برین ہے. ہمیشہ وہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے. اور آپ کو میں 3 طریقے بتا دیتا ہوں. اور یہ کنٹینٹ رائٹرس کے لیے بھی ضروری ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی, کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی کریٹیو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. نمبر 1, آپ امیجن کریں کہ کبھی آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہو یا بس میں سفر کیا ہو یا گاڑی میں تو کیا ہوگا, آپ لانگ روٹس پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی سے بات نہ کر رہے ہوں, آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو آپ کو لہلاتے کھیت, آپ کو درخت گزرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور تھوڑی دیر کے بعد یو گو انٹو اے ٹرانس. پھر آپ کو پرانے لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اگر میں یوں کر لوں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, اب میں جب پہنچوں گی یا پہنچوں گا اپنے گھر تو میں یوں کروں گا. دیز نیو تھاٹس بیکاز یور رائٹ برین اس وقت ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ واک کریں. جب آپ چلتے ہیں آپ واک کریں, بھلے کسی کے ساتھ واک کریں لیکن بات چیت نہ کریں. آپ کی جو اسٹیپ کی ردم ہوتی ہے نا, دیٹ ردم وڈ coincide with the rhythm of the brain at that moment. تو وہ جو اس وقت
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر آپ ٹرانس میں چلے جائیں گے تو وہ ایک نیا آئیڈیا آپ کے برین میں آنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ ایک طریقہ ہے. اچھا پھر اس کا ایک طریقہ تیسرا بھی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ آئنسٹائن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے جو اس دنیا میں میرے خیال ہے اس سے بڑا سائنٹسٹ نیوٹن اینڈ آئنسٹائن سے بڑا تو سائنٹسٹ کوئی آیا ہی نہیں. بالکل. تو آئنسٹائن کے بارے میں میں کہتے ہیں کہ اس نے جو تھیریز اتنی بڑی بڑی وہ تھیریز آف ریلیٹیوٹی لکھی, اس کا جو آئیڈیا تھا, جو نیا خیال تھا, وہ شیو کرتے ہوئے اس کو آیا. اور نئے تھاٹس اس کو شیو کرتے ہوئے آئے تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئے تھاٹس کے لیے شیونگ کا ضروری ہے, سیلف کیئر. ہاں نہیں, سیلف کیئر بھی نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اب اس کا مطلب ہے عورتوں کو تو آنا ہی نہیں چاہیے. ہاں بالکل. سو اب وہ اس کی کیا منطق ہے, جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے کچھ منٹ پہلے, سے اباؤٹ 20 منٹس پہلے, اور اسی طرح اٹھنے کے 20 منٹ تک, 25 منٹ تک, ہاف این آور تک ہمارے برین میں ایک ویو چل رہی ہوتی ہے جس کو تھیٹا ویو کہتے ہیں. دس از دا ویو آف کریٹیوٹی. سو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریئلی میک نیو آئیڈیاز. تو وہ جو آئنسٹائن کی مثال دیتے ہیں نا, بیکاز یو یوز ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ دین اوبیسلی یو گو اینڈ آپ اپنی دانت وانت صاف کرتے ہو اینڈ دین یو شیو یور سیلف. تو وہ اس وقت تھیٹا ویو میں ہوا کرتے تھے وہ. تو اس وقت ان کو آئیڈیاز آیا کرتے تھے. اینڈ دس ہیپنز ود اس آلسو. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے جو آپ کا برین جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہے یہ بتا دیتا ہوں, ہمارے برین میں 5 قسم کی ویوز ہوتی ہیں. ایک بیٹا ویو ہوتی ہے جو اس وقت آپ کے دماغ اور میرے دماغ میں چل رہی ہے. جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ذہنی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دین وی آر گوئنگ انٹو بیٹا ویو. ایک الفا ویو ہوتی ہے, یہ جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں جن لوگوں نے یہ ارینجمنٹ کیا وہ ہمیں کام پہ لگا کے خود آرام سے بیٹھ گئے جا کے, اگر تو ریلیکس کر رہے, چائے وائے پی رہے ہیں, سو ریلیکس کر رہے ہیں. سو دس از الفا ویو. پھر اس کے بعد ایک ویو آتی ہے جسے میں نے تھیٹا کہا ہے. جب آپ سونے لگتے ہیں غنودگی کا عالم شروع ہوتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ آپ کے برین میں آتی ہے. دیٹس اے ویو آف کریٹیوٹی. اور یہ ویو جو ہے نا, اس کے بارے میں ایک اور بھی بات کہتا ہوں, اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ینگسٹرز کو خاص طور پہ, کہ رات کو 12 بجے کے بعد چونکہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو یو گو ایکچولی انٹو اے اسٹیٹ آف الفا ردم, اور اس کے بعد آپ تھیٹا ردم میں جاتے ہیں. تو اس وقت واٹس ایپ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کیا کرے بعض اوقات, بیکاز اس ردم کے اندر کسی نے آپ کو ایک ہارٹ بھیجا تو آپ نا اس وقت اس ردم کے اندر ہوں گے تو اس کو ایک واپس کرنے کی بجائے ہو سکتا ہے 4 بھیج دیں. بہت سے امبیرسنگ ٹیکسٹ بھی ہو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے ریگریٹ ہوتا ہے. آپ اس وقت خواہ بعض وعدے کنائی کر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں, صبح بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا کہا, صبح اٹھ کے ریگریٹ ہوتا ہے کیوں کیا. بالکل. آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ ایک دم تھاٹ آتا ہے اور اس ویو کے اس میں زیر اثر آپ آپ ریکنسائل کر لیتے ہیں, یا اوور شیئر کر لیتے ہیں, یا پھر آپ کو صبح اٹھ کے خیال آتا ہے کہ وہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل. سو بی ویری کیئرفل. اوکے, سو از اے تھیٹا ویو. اگر ایسا ہو تو بلیم دا تھیٹا ویو. آلرائٹ. پھر جب آپ سو جاتے ہیں تو یو گو انٹو اے ڈیلٹا ویو. اور تو اس طرح کر کے ہمارا برین کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو بات ہم جیسے ڈیجووا فنومینا کی بات کر رہے تھے, تو یہ سارا جو ہے نا ہمارے برین کے کرشمات ہیں. دیٹس ہاؤ آور برین از ورکنگ. اور برین ابھی بھی اتنا زیادہ یا سمجھنے کے باوجود بہت کم سمجھ آیا ہے ہمیں. اور برین کا لوگ بہت سے مقابلہ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. کمپیوٹر چاہے کتنا ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, لیکن اوریجنل کریٹیوٹی جو ہے نا وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے برین کے اندر ہی ہے. بالکل. وہ کتنا بھی آپ آرٹیفیشیل وہ کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ انسان بنایا تو اس میں روح پھونکی. بالکل. اور جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے نا وہ اصل میں امر ہے.
جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا امر ربی جی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین یو اے پرسن ود اے پرپز ٹو لیو رائٹ اور آپ کے اندر اللہ نے ایک روح تو یہ بالکل ایک کمپیوٹر میں یا بے جان چیز کے اندر نہیں آ سکتی. سو مشین وڈ نیور بی ایکول ٹو اے ہیومن بینگ. آج کل کا جو یوتھ ہے وہ پہلے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, لیکن ایک چیز جو آج کل کے یوتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ جلد بازی. رائٹ بالکل. وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات ترقی کر لیں. ابھی میں دیکھتا ہوں نا یوٹیوبرز جو نئے بنتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جی بس 1 مہینے کے اندر نا مجھے سلور بٹن مل جائے. نہیں اچھا اسی طرح وہ پھر کہتے ہیں کہ جی بس ہم اگر موٹر سائیکل پہ ہیں نا تو 4-5 مہینے کے بعد گاڑی آ جانی چاہیے ہمارے پاس. تو یہ ایک چیز بہت زیادہ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. یو شوڈ پلان تھنگس. آپ کا برین کنفیوز تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے برین میں ترتیب نہیں ہوتی اور ان ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے آپ کی. اگر آپ کے برین میں تو میں آج کل کے یوتھ کو کہوں گا دے آر بریلینٹ, دے آر ویری گڈ. تھوڑی سی ترتیب پیدا کریں, پرائیورٹیز سیٹ کریں, شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. الٹیمیٹ جو سکسیس ہوتی ہے نا وہ محنت سے ہوتی ہے, لیکن محنت ڈائریکشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آج کل کی زندگی اسمارٹ لیونگ ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں جو جتنی محنت کیا کرتے تھے نا, اگر آپ دیکھیں سی ایس پی افسر بھی وہی بنتے تھے, جج بھی وہی بنتے تھے, ڈاکٹرز بھی وہی بنتے تھے, سائنٹسٹ وہی بنتے تھے, اور زیادہ تر کا تعلق ہمارے دیہی علاقوں سے ہوتا تھا. پرانے زمانے کے سارے آپ بڑے بڑے افسر نکال کے دیکھ لیں, ان کی زندگیوں میں ہوگا کہ جی وہ بتی کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے اور کہیں لالٹین کی روشنی میں اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے پڑھا کرتے, محنتیں کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھو کہ جتنے بھی سی ایس پی افسرز ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں یہ وہاں سے نہیں آ رہے, یہ ماڈرن شہروں سے آ رہے ہیں. کیونکہ ماڈرن شہروں کے اندر ان کو پھر ٹریننگز دی جاتی ہے, ان کو ٹیوشنیں دی جاتی ہے, ان کے پاس بہت سے مواقع ان کو مل جاتے ہیں, ان کو گائیڈنس پراپر مل رہی ہوتی ہے. تو صرف محنت کرنے سے انسان ترقی نہیں کرتا. محنت تو سب سے زیادہ مزدور کرتے ہیں, تو مزدور کو تو پھر سب سے اونچا ہونا چاہیے. محنت ود اے ڈائریکشن. مطلب آپ ایویں نہیں آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں. یو شوڈ نو یہ میرا منزل ہے, یہ میرا پرپز ہے, یہ میری ڈائریکشن ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا ہمارا جو یوتھ ہے اس کو پرائیورٹی سیٹ کرنی چاہیے. آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر لینا کہ نہیں میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, میں نے انجینئر ہی بننا ہے, میں نے مطلب نو, یو شوڈ آلویز ہیو اے پرائیورٹی. اور مثلا میرے ابھی ماشاء اللہ میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے ماشاء اللہ, اینڈ 2 بیٹیاں ڈاکٹر ہے, اینڈ مائی سن از اے ڈاکٹر آلسو. لیکن جو بیٹی میری سب سے بڑی ہے شی ڈنٹ وانٹ ٹو پریکٹس میڈیسن. تو میں کہ تم نہ کرو, اینڈ شی از اے ویل نون اینکر. اور جب آپس میں سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آئی ایم لیونگ اے بیٹر لائف. نہ ٹینشن نہ پریشانی, اپنا جا کے 2 گھنٹے کا پروگرام کیا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے لیو ود یور پرائیورٹی. اور ماں باپ کو بھی یہی چاہیے کہ جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں ان کو ذہن میں رکھے, بچوں کا ایپٹیچیوڈ دیکھے. اور ہمارا جو یوتھ ہے نا اس کا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے, ہمارے یوتھ کا رول ماڈل بہت برا ہے. آپ مجھے بتائیں نا ہمارے یہاں کون ہے رول ماڈل؟ یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز. کوئی اچھا گانے والا ہو گیا, کوئی اچھا, مطلب میں کسی کو, وہ سارے اچھے ہیں, میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن آپ ان کو دیکھیں کبھی کسی ایسے شخص کو جس نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہو, جس نے کوئی چلو نوبل پرائز نہ لیا ہو, کوئی بہت بڑا ایوارڈ لیا ہو, اس کی وجہ سے اس دنیا میں یا ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو, یہ رول ماڈل ہونے چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. تو جب ہمارے رول ماڈل ایسے ہوں گے تو ہمارے بچوں نے کیا بننا ہے, انہوں نے پھر اسی لائن کے اوپر چلنا ہے. اور میڈیا کا بھی بہت قصور ہے. میڈیا انہی لوگوں کو اٹھا کے رول ماڈل بنا رہا ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, اگین ہو سکتا ہے میری بات باعث سی لگے, کہ ایک شخص جس نے اس ملک کے لیے اتنا کیا علمی میدان میں, عملی میدان میں, ٹھیک ہے نا, اس کی تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ آف ڈیتھ یاد نہیں رہتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک شخص جس نے کچھ عرصہ کسی کو ہنسا دیا
یا جس نے کوئی وہ بنا لیے کچھ مطلب آرٹسٹ، اب چلو آپ کہہ لو کسی لحاظ سے، اس کا آپ ہر سال بتا رہے ہوتے، تفصیلیں بتا رہے ہوتے ہو، تو یو شوڈ گیو امپورٹنس ٹو. آپ اپنے جو ہیروز ہوتے ہیں، آپ کے وار ہیروز ہوتے ہیں، آپ کے انٹلیکچوئل ہیروز ہوتے ہیں، ان کو لے کر آئیں. ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، سیلاب آ جائے تو وہی 4-5 چہرے ہیں، وہ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہی لوگ گانا اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کر رہے. رمضان آ جائے تو وہی لوگ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. I mean this is absurd. I mean that irritates me. رمضان کا مہینہ آیا ہے تو آپ جو ریلیجس انٹلیکچوئل ہیں ان کو بلائیں نا. مطلب ایک آدمی جو ایک رول ایسا کر رہا ہے کہ جو بڑا گھٹیا سا ایک ڈرامے میں رول کر رہا ہے، جس کو دیکھ کے کراہت آ رہی ہے، اور پھر آپ اس کو ایک دم ٹوپی پہنا کے اور اس کو آپ بٹھا دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے ہمارے جو ہے نا وہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. بالکل. اچھا سر، ایک چیز دماغ میں پانی پڑ جانا، یہ کیا ہے؟ اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیے جو دماغ میں پانی پڑ جاتا ہے اس کو ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں. اور ویسے تو دماغ میں ہمارے پانی ہوتا ہے. بالکل. ہمارا جو دماغ ہے وہ اسکل کے اندر پانی اس کے اندر تیر رہا ہوتا ہے. جی. تو جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، جی. کچھ لوگوں کے سر بڑے ہوتے ہیں، جی. اور جو عام لوگ ہیں ان کے درمیانے ہوتے ہیں. بالکل. جن کے سر بڑے ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے. اور اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر سے بننجو مائسیل یا اسپائنا بائیفیڈا کہتے ہیں، تھوڑا سا ہرا مغز باہر نکل آتا ہے. اچھا. تو جو پانی کی سرکولیشن ہے برین ٹو اسپائن اینڈ بیک ٹو برین، وہ رک جاتی ہے، پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا بعض اوقات چوٹ لگنے کے بعد بھی برین میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس طرح چند ایک اور بیماریاں بھی ہیں، بٹ مین ہائیڈروسیفلس کی یہ وجہ جو میں نے بتائی ہے. اس میں دماغ کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے اور دماغ کا پانی بھی پڑ جاتا ہے، اور جب وہ پانی بہت دیر تک پڑا رہے تو انسان کی یا بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. سر اسی پہ مجھے ایک کویشچن یاد آیا ہے، ڈولے شاہ کا چوہا، کہ یہ بچے تو نارمل ہوتے ہیں لیکن مطلب نارملی گرو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے برین کی بات کریں، ان کے سر کی بات کریں، تو ان کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے. کیا یہ بھی کوئی ڈسیبلٹی ہے؟ دیکھیے اس کو میڈیکلی مائکروسیفلی کہتے ہیں. مائکرو مینس اسمال، سیفلی مینس برین، دے ہیو اے اسمال برین. اب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک BBC کی انہوں نے ایک وہ بنائی تھی، مووی بنائی تھی، یا چھوٹا سا آپ کہہ لیں ڈاکومنٹری بنائی تھی. تو اسی میں اور یہ فاؤنٹین ہاؤس کے جو بنانے والے تھے بہت ہی بڑے آدمی، پروفیسر رشید چودھری صاحب، میں اور وہ اس ٹیم کے ساتھ وی وینٹ ٹو گجرات. اور وہاں پہ جو دولے شاہ کا مزار ہے وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے لوگوں سے بات چیت کی اور تھوڑی سی ریسرچ کی. اچھا ہم ان کے بارے میں، جو دولے شاہ کے چوہے، ان کے بارے میں کیا مشہور کیا ہوا ہے کہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ مشہور کیا ہوا ہے. دوسرا یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے. سنے نا آپ نے؟ اس سے ان کا گرو نہیں کرتا. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ جو بدعا دے دیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، جو دعا دے دیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. اب یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ دولے شاہ کا جو کانسیپٹ تھا نا، یہ وہاں پہ حضرت دولے جو تھے نا شاہ، وہ وہ ایک انجینئر تھے. اچھا. اور انہوں نے ایسے بچوں کو وہاں پر یعنی اپنے گھر سمجھ لیں اس کے اندر ان کا دیکھ بھال، کھانا پینا ان کی وہ کرنا شروع کر دی تھی. ماں باپ کیئر نہیں کرتے تھے، وہاں چھوڑ کے چلا جایا کرتے تھے. اور یہ ساری کہانیاں ہیں کہ جی وہ لوہے کا خول چڑھاتے ہیں، یہ ایبسلیوٹلی اٹس نان سینس. اب وہاں پر چونکہ وہ جگہ ایسی بن گئی ہے ہمارے ان علاقوں میں جہاں مائیں جو فولک ایسڈ کی جن میں کمی ہوتی ہے، یا ماؤں کو بلڈ پریشر کی ڈیورنگ پریگننسی پرابلم ہوتی ہے،
وہاں پر جو ہے نا برین کا چھوٹا رہ جانا یا پورا برین ڈیولپ نہیں ہوتا. اور فولک ایسڈ ایک مطلب 2 روپے 4 روپے کی گولی ہوتی ہے, اتنی سستی سی, اور ہمارے یہاں یا ڈاکٹر لکھ کے نہیں دیتی لیڈی ڈاکٹرز, یا مائیں کھاتی نہیں ہیں. صرف اگر فولک ایسڈ کھا لیں تو 90% امکان ہے کہ اللہ کرے گا کبھی بھی انشاءاللہ مائکروسیفلی نہیں ہوگی. اچھا, پھر آ جاتا ہے ایک سٹیج, آئی ڈونٹ نو, اس زمانے میں ہم نے یہ بھی پتہ کیا کہ پھر یہ ان بچوں کو جو مائکروسیفلک ہوتے تھے ان کو ٹھیکے پہ دے دیا جاتا تھا. اب وہ ٹھیکے پہ ان کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ان کو ہم پال نہیں سکتے اور ہم 50,000 یا لاکھ سال کا ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں کسی شخص کو, وہ اس کو کھلاتا پلاتا بھی ہے اور وہ اس سے بھی بھیک منگواتا ہے. اور یہ جو شاہدولے کے چوہے ہیں, یہ جب مجھے یاد ہے پنڈوں میں گاؤں میں جب یہ جاتے تھے, ہم کبھی گرمیوں میں جس طرح گاؤں گئے تو پتہ چلا, اب ان کو سکھایا ہوا جاتا تھا. یہ تاڑ میں رہتے تھے کسی نئی لڑکی جو شادی شدہ ہے اور جس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں. یہ پھر جہاں کے نا تو اپنا ماتھا پیٹ, یعنی ماتھے پہ نا ایسے وہ کیا کرتے تھے, وہ 2-4 روپے دیتے ان کو یا آٹا دیتے تو کہتے نہیں اے لینا ہے, اے یعنی کنگن. تو ان میں سے کئی ڈرے جاتے تھے کہ یہ بدعا نہ دے دے, تو وہ اٹھا کے تو ان کو سونا دے دیا کرتے تھے. سو دیٹ کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن. اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ٹھیکے پہ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے اسے زندہ سلامت میں واپس کرنا ہے. تو ظاہر ہے اگر زندہ سلامت کرنا ہے تو ان کو کھلائیں گے بھی اچھا, بخار بھی نہیں ہونے دیں گے, بیمار بھی نہیں ہونے دیں گے. سو دس از ہاؤ اٹ گوز. بٹ یو نو یہ جہالت ہے. مائکروسیفلی بیماری ہے, بیماری پریگننسی کے دوران ہوتی ہے. آپ کے ڈاکٹر کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, آپ دوائی پوری دیں, اور اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے مائکروسیفلی کے ساتھ تو اس کا ایک آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے, کرینوٹومی کہتے ہیں اس کو, تاکہ اسکل کو کھول دیا جائے. اگر وہ نہ کریں تو ری ایبلیٹیشن کریں اس کی, میڈیکل ری ایبلیٹیشن, تو وہ بچے کافی بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انسان دوسروں سے تو محبت کرتا ہی ہے, لیکن اکثر خود سے محبت کرنا بھول جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو تو بہت ہی ظرف والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے زیادہ دوسروں کو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. کیونکہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ ظرف کسے کہتے ہیں, تو ہر آدمی کو بتانے کا اپنا طریقہ ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو خود میں انا نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو بہتر سمجھتے ہیں, برتر سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے جب ان کو بہتر اور بیٹرمنٹ کی طرف آپ کی نظر ہوتی ہے, تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ یو نو دے آر دا پیپل ہو لو ادرس مور دین دے لو دم سیلوز. بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ آپ خود سے محبت نہ کریں, کیونکہ آپ کا جو خود ہے وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز یہ جو جان ہمیں دی ہے یہ ہماری تو نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کی بخشی ہوئی ہے نا. تو اللہ کی دی ہوئی جو چیز ہے اس سے پیار کرنا ہے آپ کو. تبھی تو اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے. بھئی آپ خود کو مار دیتے ہو, اس کا مطلب آپ نے خود سے نفرت کی, خود سے پیار نہیں کیا, اپنی جان کو آپ نے ختم کر دیا, تو آپ ظالم ہیں, ظلم کیا. تو اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کا. تو اس لیے آئی تھنک دس ہیز ٹو بی اے بیلنس ان لائف. آپ اوروں کا, ہر شخص کا, ہر رشتے کا ایک اپنا معیار اور ایک اس کا مقام ہوتا ہے. آپ وہ مقام ان کو بھی دیں, اور وہ مقام جو آپ کا ہے وہ خود کو بھی دے. اور جو سیلف لو ہے نا اس کی 2-4 بڑی امپورٹنٹ نشانیاں ہیں. اس کی ایک نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ جو خود سے محبت کرنے والے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے کبھی بھی بدتمیزی نہ کریں, کیونکہ ورنہ تو وہ اپنے آپ کو جب آئیڈیل بناتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے ایسے لوگ نمبر 1 ایگریسو نہیں ہوتے, ایسے لوگ خاموش طبیعت کے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں میں لالچ کم ہوتی ہے, طمع کم ہوتی ہے. جب آپ کی پرسنالٹی اس قسم کی ہوگی دین یو نو پیپل ول ریسپیکٹ یو مور. لیکن اگر آپ ہر وقت اپنی طمع میں لگے رہیں گے تو پیپل would not love you. So this is indirect way of you see making your personality better.
اور سر یہ بتائیں کہ کوئی ایسی ہیبٹس یا ڈیلی روٹین کہ جو لوگ سیلف لو مطلب بالکل بھی پریکٹس نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے وہ اڈاپٹ کر لیں اس کو. دیکھیے جو لفظ ہے نا سیلف لو یہ بتاتے خود اس کو الگ کر کے آپ نہیں بات کر سکتے. I mean that's a part of your personality. سیلف لو کہہ لیں یا سیلف کیئر کہہ لیں, آپ کو بایولوجیکلی اپنی کیئر کرنی چاہیے, آپ کو مینٹلی اپنی کیئر کرنی چاہیے, آپ کو اسپرچولی اپنی کیئر کرنی چاہیے. اگر آپ یہ 3 کیئرس کر رہے ہیں تو دیٹس واٹ از کالڈ سیلف لو. اور یہی چیزیں ساری جو ہیں لوگوں کی لوگوں کو غصہ نہ دلائیں تو اس کا مطلب ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کا آپ خیال کر رہے ہیں. لوگوں کو آپ خواہ مخواہ کے اوور ورک نہ کروائیں تو فزیکل ہیلپ کر رہے ہیں آپ ان کی. لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی روحانی تعلق قائم کریں تو یہ اسپرچول ہیلپ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس لائک ہاؤ یو ٹریٹ یور سیلف اینڈ ہاؤ یو ٹریٹ تھنگز ان یور سوسائٹی. اور سر یہ بتائیں کہ سیلف لو اور سیلف آبسیشن ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے سیلف آبسیشن جو ہوتا ہے نا وہ تو نارسسسٹ میں ہوتا ہے. نارسسسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نا آبسیسڈ ہوتے ہیں کہ مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے, مجھ سے عقل مند کوئی نہیں ہے, جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, وہ کسی کا اپنے اوپر وہ نہیں لیتے, یعنی کسی کو اپنے سے بہتر یا بڑا نہیں سمجھتے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آبسیشن ہوتی ہے. آئی تھنک دے آر دا ورسٹ پیپل. اور ہمارے یہاں آپ کو ایسے آپ کے دوستوں میں ملیں گے, آپ کے لیڈروں میں ملیں گے, آپ کے باس کئی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دے آر رائٹ آل دا ٹائم. دنیا میں مین از ٹو ارر. دیٹ مینس کہ انسان پیدا ہوا تو اس نے مسٹیک کرنی ہے. نو بڈی از پرفیکٹ. صرف اس دنیا میں کائنات میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. بے شک. تو باقی جو اور نارسسسٹ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے نا یہ آپ اگر یہ دو تین کام کریں جو میں کہنے لگا ہوں تو یہ اپنی موت مار جاتے ہیں. نمبر 1 اگنور دیم, لفٹ ہی نہ کرائیں ان کو, کیونکہ وہ ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں کہ مجھے کوئی پوچھے, مطلب ریاکٹ نہ کریں. ہاں. نمبر 2 اگر کسی وجہ سے وہ غصہ ہے کر رہا ہے یا اس نے کوئی بات کر لی تو اس غصے کا جواب غصے سے نہ دیں, خاموشی سے دیں. اور اس خاموشی کے ساتھ جاتے ہوئے گیو ہم اے اسمائل, اس سے وہ چڑ جائے گا. اور تیسری جو چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, ایسے لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیں, ان کو ان بلاک کر دیں. مطلب ایک تو آپ ان بلاک کرتے ہو نا میڈیا پہ, آپ عملی زندگی میں بھی ان بلاک کر دیں. ڈونٹ میٹ دیم. You see, you can't change other people, but you can always change yourself. آپ خود کو بدل سکتے ہیں. تو دنیا کا سب سے اچھا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلیں. رائٹ. اور اس پہ ایک سیئنگ بھی ہے, if you cannot change a man, change the man. Yeah, if you cannot change. Right. اچھا سر یہ بتائیں کہ کوئی ایسی 3 ٹپس to earn respect. To earn respect. Right. I think it's very simple, you know. You should be, پہلی چیز تو یہ ہے کہ you should be kind. Okay. You see? People love kind people, you know. Right. Number 2, آپ میں ٹالرنس ہونی چاہیے. Okay. بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات پہ آپ انٹالرنٹ ہو جاتے ہو, آپ بہت زیادہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتے ہو, لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے آپ کی. اور نمبر 3, you know, you should be a person جو کہ he shouldn't be a man of words. صرف باتیں کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, اس کو he should, you know, وہ کر کے دکھانے والا ہونا چاہیے. If you are practically doing something, if you make a promise, fulfill it. Integrity, ایک لفظ آپ کہیں تو انٹیگریٹی والا جو شخص ہوتا ہے نا, that's how, you know, he should be. یہ 3 چیزیں ہوں تو then everybody will respect you. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آٹزم کیا ہے؟ دیکھیے آٹزم جو ہے نا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے, میں تو اس کو بیماری بھی نہیں کہتا. یہ ایک اس کو ASD کہتے ہیں, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. یعنی یہ ہے کیا, اس کی چند ایک نشانیاں ہوتی ہیں. ایک نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ بچے پیدائشی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں, 1.5-2 سال کی عمر میں ماں باپ فیل کرتے ہیں کہ وہ ریپیٹیٹیو موومنٹ کرتے ہیں.
یعنی جیسے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، ریپیٹیٹیو موومنٹ، بعض کو ہلتے ہیں وہ، بعض کو جمپیں مارتے ہیں، دے آر فزیکلی اوکے. دوسری ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا اسپیچ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. کئی سال گزرے جاتے ہیں بٹ اسپیچ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. نمبر 3 یہ لفظ جو آٹو کا ہے، اس کا مطلب سیلف ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں جس طرح گم رہتے ہیں. یعنی آپ ان کو اگر بلاؤ یا ان سے بات کرو تو ان کے اگر مقصد کا بات ہوگی تو وہ رسپونڈ کریں گے، انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے وہ. اور پھر اسی طرح اس اسپیکٹرم کے اندر بہت معمولی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہر آٹسٹک بچے کو یہ کہہ دینا کہ خدا نخواستہ وہ بیکار ہو جائے گا یا کچھ کرنے دے، ایبسلیوٹلی رانگ. اچھا، اس بیماری کا کیور نہیں ہے، لیکن جو سمٹمز ہوتی ہیں نا اس کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ اگر سیویئر ہو تو ٹریٹمنٹ میڈیکل موجود ہے، ورنہ اس میں تھراپیز کریں تو بچے جو ہوتے ہیں ان کا CBT ہو گیا، ان کا بیہیویئرل تھراپیز ہو گئی، ان کی آکوپیشنل تھراپی ہو گئی، ان کی اسپیچ تھراپی ہو گئی. یہ ساری چیزیں کرنے سے وہ بچے بہتر ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوز کیا ہوتی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کے اندر جینیٹک فیکٹر بھی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس وقت کچھ ایسی نیورو ڈیولپمنٹل ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے یہ آٹسٹک پیدا ہوتا ہے. اچھا، کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح جو آٹزم کا بچہ ہوتا ہے اس کے برین میں سیلز کم ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ کہا جاتا ہے سیل زیادہ ہوتے ہیں. اور دے آر ویری انٹیلیجنٹ. ان کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں نا آپس میں، ان کے اندر نقص ہوتا ہے. بیکاز ہمارا ایک جو برین کا سیل ہے وہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے. اور جو مائلڈ قسم کے آٹسٹک بچے ہوتے ہیں سم ٹائمز دے گرو آؤٹ ٹو بی ون آف دا موسٹ جینیس پیپل. میں ایلن مسک کو دیکھ لیں، جو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ میں آٹسٹک تھا. اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مائلڈر ہوتے ہیں، مائلڈ قسم کے، یہ بڑے بڑے رسک لے لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. تو اس لیے اٹ از ناٹ اے اسٹگما، بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹ شوڈ بی پراپرلی ڈائگنوزڈ. میرے خیال میں سب سے پہلے میڈیکل ڈائگنوسس ہونا چاہیے ان کا، تاکہ ایک میڈیکل ڈاکٹر رول آؤٹ کر لے کہ یہ واقعی آٹزم ہے، کیونکہ اس سے ملتی جلتی بھی بہت سی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کہیں وہ تو نہیں ہے. بعض اوقات سیربرل پالسی کے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، دے لک لائک آٹزم. اسی طرح میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر اس کو رول آؤٹ کر لے، رول آؤٹ کرنے کے بعد پھر وہ اس کو ریفر کرے ٹو اے سائیکالوجسٹ، اینڈ دین الٹیمیٹلی دا ہول ٹیم، اٹس اے ٹیم ورک. پھر باقی سائیکالوجسٹ ہو گیا، اسپیشل ایجوکیشنسٹ ہو گئے، آکوپیشنل تھراپسٹ ہو گئے، اسپیچ تھراپسٹ، یہ مل کے اس کی ہیلپ کرے. تو بچے بڑے اچھے کامیاب ہوتے ہیں. اور جو آٹسٹک مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتے ہیں، آئی آلویز سے دے شوڈ گو ٹو نارمل اسکولس. آپ ان کو بالکل نارمل اسکول میں ڈالیں. البتہ 2-3 چیزوں کا بہت خیال رکھیں. ایک تو ان کو جنرلی میٹھا کم دیں، کیونکہ میٹھے سے آپ بچے ہائپر ہوتے ہیں. تو ان میں کچھ بچے ہائپر ہوتے ہیں تو میٹھا ان کو کم دیں. دوسرا، میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں تو میں ماں باپ کو کہتا ہوں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم یوں کرو، تم یہ کرو. وہ اس سے وہ اوور اسٹریس ہوتے ہیں، بجائے وہ بہتر ہونے کے اسی وہ پھر ضد لگاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ضد لگاتے ہیں. اور جو سویئر ہوتے ہیں، میرے پاس ایک بچہ بھی آتا ہے، خیر جگہ کا نام لیتے ہوئے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں پیشنٹ کا تو نہیں آئیڈینٹی ڈسکلوز کر رہا. میں جہلم کا رہنے والا ہوں، تو کھاریہ جہلم کے علاقے سے آتا ہے. تو وہ بچہ جو تھا وہ سیویئر آٹسٹک تھا، اور اس کی جو موومنٹس تھیں ہاتھ کی، وہ نا ایسا مکہ سا بنا کے آنکھ پہ مارا کرتا تھا. اینڈ کین یو بلیو اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ مکے مار مار کے. تو میں نے ان کو کہا کہ جب اس نے یہ شروع کیا تھا تو آپ کو ڈاکٹر مطلب وی کین ڈو لاٹ آف ریہیبلیٹیشن کہ وہ ہاتھ یہاں تک نہ جائے، اس کو روکا جا سکے، اس کو باندھا جا سکے. لیکن اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک اور قصہ میں آپ کو سناتا ہوں
کہ ایک پیشنٹ تھا تو ظاہر ہے ماں باپ بچوں سے پیار کرتے ہیں, تو وہ جو بچہ تھا نا وہ اپنے باپ کی انگلیاں چبا لیا کرتا تھا. تو جب بھی وہ آتا تھا تو اس کے باپ نے اپنی انگلیوں کے اوپر نہ کوئی پٹی چڑھائی ہوئی ہوتی تھی. تو ایک دن وہ آیا نا تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت تکلیف میں رہتا تھا, تو میں نے نا رات کو سونے کے لیے لوہے کے خول بنا لیے جو میں اپنی انگلیوں میں چڑھا دیا کرتا تھا. تو کہتا ہے کہ دوسرے دن جب میں سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ جو میرا بچہ تھا نا اس نے ان خول پہ جب چک مارے تو بچے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے. تو کہتا ہے مجھے اس کی زیادہ تکلیف ہوئی, میری انگلیوں کی تو خیر ہے. دس از واٹ یو نو ہاؤ ماں باپ کس حد تک محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے, اینڈ ان ریٹرن آئی تھنک دے آر ویری لکی پیرنٹس جن کو یہ محبت ملتی بھی ہے. تو اس لیے autism is not a stigma. It does not have a cure. It has a management. It's a rehabilitation program. اچھا ہونا چاہیے. Children do very well. Okay. اچھا سر یہ بتائیں کہ پیرالسس کا علاج ہے کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیے پیرالسس کا جو لفظ ہے نا یہ تو بڑی ویگ ٹرم ہے. اچھا. مطلب پیرالسس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حصہ کام نہ کرے ہم کہتے ہیں پیرالائزڈ ہے. کوئی آرگنائزیشن کا کوئی حصہ کام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ آرگنائزیشن پیرالائزڈ ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. میں تو یوں تو کہوں گا ملک کا کوئی حصہ کام نہ کرے تو کہتے ہیں پیرالائزڈ ہو گیا. انسانی جسم کا اگر کوئی حصہ کام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں پیرالائزڈ ہو گیا. اب جن معنوں میں آپ پوچھ رہے ہو وہ معنی ہیں فالج. جی یہی ہوا نا کہ اگر فالج ہو جائے یعنی پیرالسس ہو جائے تو پیرالسس کی جو فالج ہوتا ہے برین میں اس کی دو امپورٹنٹ وجوہات ہوتی ہیں, یا خون کی نالی پھٹ جائے اور یا خون کی نالی بند ہو جائے, بلاک ہو جائے, یعنی کلاٹ آ جائے اس کے اندر. تو ان دونوں صورتوں میں جو باڈی ہے ہماری اس کا پیرالسس رہتا ہے. ہمارے یہاں عام تاثر یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ کا اگر پیرالسس ہو تو یہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں دل چونکہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال میں میڈیکلی رائٹ سائڈ کا پیرالسس زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اسپیچ بھی ختم ہو جاتی ہے. جن کا برین یعنی جن میں کلاٹ آ جائے یا ہیمریج آ جائے اور یعنی رائٹ سائڈ کی باڈی کا پیرالسس ہو ان کی عام طور پہ اسپیچ بھی بند ہو جاتی ہے. سو دس از مور ڈینجرس. تو اس کا جو کازز ہیں وہ یہی ہیں. اپنا کولیسٹرول کنٹرول رکھیں, شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کریں, ایکسرسائز کرتے رہیں آپ. اگر کوئی کارڈک پرابلم ہے, لنگس کی پرابلم ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کریں. پریونٹیو رول ہے. اور اگر فالج ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو پھر دوائیاں آپ کو ایسی کھانی پڑیں گی جو آپ کی باڈی کو ٹھیک رکھے, لیکن ساتھ میں یو نیڈ فزیو تھراپی, دین یو نیڈ اوکوپیشنل تھراپی. اور اس میں اسی طرح جب بھی پیرالسس ہو اگر اسپیچ آپ کی ختم ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ چلتے ہیں تو چلتے ہوئے پاؤں ان کا ڈراپ کر جاتا ہے, تو پھر ہم ان کو AFO لگا کے دے دیتے ہیں, اسٹکس دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا واکنگ فریمز ہوتی ہیں وہ دے دیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی اگر بہت سیویئر ہو دین اوبیسلی دین دے ہیو ٹو بی آن اے ویل چیئر. اچھا سر, اس میں ہم نے اکثر سنا ہے جنگلی کبوتر کھانا, تو اس کا کیا رول ہے؟ کیا یہ کوئی مت ہے؟ یہ تو بالکل مت ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ لکوے کے جو مریض ہوتے ہیں نا جن منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس میں وہ فالج نہیں ہوتا, وہ ایک 7th نرو ہوتی ہے ہماری, وہ اس کا پیرالسس ہوتا ہے اور منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ یعنی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو مریض ہے نا اس نے 5-6 ہفتے میں ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. اچھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب منہ ٹیڑھا ہوا, لکوا ہوا تو لوگ پوچھنے آئے. ایک ہفتہ تو پوچھتے رہے. پھر ان میں سے ایک جو ان کے مطابق حکیم یا عقل مند ہوگا وہ کہے گا نہیں انہوں کبوتر کھلاؤ, اور کبوتر بھی جانگلی کبوتر کھلاؤ. اب نہ اس کے جو بیٹے ہوں گے نا وہ جانگلی کبوتر کے شکار پہ نکل جائیں گے, 4-5 دن شکار کرنے میں لگیں گے. پھر وہ آ گئے, 2-4 کبوتر مار کے لے آئے, 2-3 دن روز ایک بنا کے کھلایا, تو اتنے عرصے میں 15-20 دن گزر گئے. اب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. اچھا, خود ہی ٹھیک ہوتا ہے نا. لکوا ہمیشہ خود ہی ٹھیک ہوتا ہے, 3 ہفتے 4 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہ جب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا انہوں نے کہا دیکھیں کبوتر کھانے سے ٹھیک ہوا ہے.
तो मिथ बन गई اور لوگ جو ہے اب اسی طرح ایک اور متھ آپ کو میں بتاؤں ہمارے یہاں اپنا جب کسی کو ایپیلیپسی ہو مرگی کا دورہ پڑے جوتی سنگاتے ہیں رائٹ نہیں بالکل بالکل اب اس میں بھی یہی ہے مرگی کے دورے نے 2 منٹ سے 4 منٹ میں ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. اوکے اب جب کسی کو دورہ پڑا تو سارے چوکنا ہو گئے اوئے کیا ہو گیا کیا کریں کہ کوئی اس کو پانی پلانے کی کوشش کرے گا. کبھی پانی نہیں پلانا چاہیے. مریض اگر سیدھا لیٹا ہوا ہے تڑپ رہا ہے آپ کے سامنے سائڈ بھی کر دیں اس کو اس کے بٹن وغیرہ کھول دیں تاکہ اس کو سانس وغیرہ کا پرابلم نہ ہو. کئی لوگ کے زبان نہ کٹ جائے منہ میں چمچ ڈالتے ہیں ایبسلیوٹلی رانگ. کچھ بھی نہ کرو اس کو آپ سائڈ پہ لٹا دو. اب یہاں پہ پھر ایک عقل مند آدمی ان میں ایسا ہوتا ہے کہتا نہیں جوتی سنگاؤ ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ جوتی اٹھاتا ہے اور آگے لا کے آگے رکھتا ہے. بالکل اتنی دیر میں 3-4 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں. وہ رکھتے ساتھ ہی اس کا جو دورہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ تالیاں بجاتی ہیں دیکھا جوتی کم وہ کھا گئی. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. اچھا سر یہ بتائیں یہ جو آدھے منہ کا کھچاؤ ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ہیمی فیشل اسپیزم کہتے ہیں. اوکے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. لکوے میں بھی ایک قسم کا ایک سائڈ کا کھچاؤ. اچھا لکوے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر منہ اس طرف ٹیڑھا ہوا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ ٹیڑھا ہوا ہے لیکن اصل میں پیرالسس اس طرف ہوتا ہے. اوکے یعنی آپ اگر میں شکل بنا کے آپ کو دکھاؤں اگر یوں ہو تو میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں مجھے 2 دفعہ لکوا ہو چکا ہے. اچھا ہاں تو بلکہ میں آپ کو لطیفہ بھی سناتا ہوں. حالانکہ سیلف کرٹیسزم تو نہیں میں کہوں گا کہ اپنا ہی مذاق والی بات ہے لیکن آپ لوگ تو بچے ہو ہمارے. مجھے یاد ہے مجھے لکوا ہوا. اچھا تو اب میرا نا منہ ٹیڑھا ہوا تھا لیکن میں کام تو میں نے کرنا تھا. بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے یہ چیف منسٹر شہباز شریف تھے تو میں نے ایک پریزنٹیشن دینی تھی اور مجھے لکوا ہو گیا. تو اب اس صبح میں نے کہا میں ان کو دوں گا منہ ٹیڑھا ہو میرا بولو یوں کر کے ہوا تو میں نے ٹیپ لی یہ جو اسکاچ ٹیپ ہوتی ہے وہ ادھر لگا کے نا تو اس کو میں نے یوں کر کے نا تو ادھر چپکا دیا 2-3 ٹیپیں تاکہ منہ ٹیڑھا نہ لگے. تو وہ اچھی خاصی میں نے پریزنٹیشن دی ان کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ اینڈ میں نا شاید مجھے پسینہ آیا تو ٹیپ ڈھیلی پڑ گئی تو منہ ڈنگا ہو گیا. تو وہ بیچارے ڈر گئے کہ سر ہم کے پتہ نہیں یہ کرتے ہوئے ہو گیا بٹ آئی ٹولڈ ہم. اچھا اسی طرح جو میں قصہ سنا رہا تھا میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نسخہ لکھ رہا تھا تو گاؤں کی 1-2 لڑکیاں جس طرح مریضوں کے ساتھ آتی ہیں وہ خوشر بشر کر رہی مطلب آپس میں نا تو ایک دم آئی بیکیم کانشیس. تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے ادھر دے اپنا منہ ڈنگا ہے اس کی دوائی لکھنی ہے. تو سو دس ہیپن یو نو. تو مطلب میں تو سنتا رہتا ہوں ایسی باتیں. سو لیکن لکوا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جن کا لکوا ٹھیک نہیں ہوتا. مے بی 1 in a million or maybe 1 in half a million. Otherwise 99% ٹھیک ہو جاتا ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا سیشن تھا بہت انفارمیٹیو تھا. آئی ہوپ آپ نے میں انجوائے کیا ہوگا ہمارے ویورس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ. مائی پلیزر. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل TBD ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ.